رہا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. پروردگار عالم وعدہ فرما رہا ہے، لیکن یہ وعدہ عام لوگوں کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ ان لوگوں کے لیے یہ وعدہ ہے کہ جو ایمان لا چکے ہیں اور جو عمل صالح بجا لا چکے ہیں. تو پروردگار کا وعدہ ان لوگوں سے ہے. کیا وعدہ فرما رہا ہے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ پروردگار عالم ان کو روئے زمین میں اپنا نائب مقرر کرے گا. كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، ان سے پہلے جن لوگوں کو اللہ نے زمین میں اپنا خلیفہ بنایا. جیسا کہ آپ دیکھیں قرآن اٹھا کے کن لوگوں کو اللہ نے زمین میں خلیفہ بنایا. انی جاعل فی الارض خلیفہ، آدم کو اللہ نے اپنا خلیفہ بنایا، داؤد کو اللہ نے زمین میں اپنا خلیفہ بنایا. اب اس آیت میں پروردگار ایک شخص سے متعلق گفتگو نہیں فرما رہا ہے، بلکہ ایک گروہ سے متعلق گفتگو فرما رہا ہے کہ ہم تمہیں، یعنی ایک شخص کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ امت مسلمہ سے قرآن کا خطاب ہے اور خدا کا یہ وعدہ ہے کہ امت مسلمہ کو پروردگار عالم اس روئے زمین پر اپنا نائب اور اپنا خلیفہ مقرر فرمائے گا. اب روئے زمین پر آئندہ جو حاکم آئے گا وہ ہمارا چنا ہوا حاکم نہیں ہوگا، بلکہ اس حاکم کو اللہ خود معین اور مقرر فرمائے گا. اسی وجہ سے فرمایا تم سے پہلے جن لوگوں کو ہم نے خود مقرر کیا، تم سے پہلے جن لوگوں کو خلیفہ ہم نے خود بنا دیا، اب روئے زمین پر ان لوگوں کی طرح تمہیں بھی خلیفہ ہم بنائیں گے. اب خلیفہ بن گیا، اس کے بعد کیا ہوگا؟ آیت آگے بڑھ رہی ہے اور بعد والے منظر کو آیت پیش کر رہی ہے. وَلَا يُمَكِّنَّنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، پروردگار عالم ان کو تمکین عطا فرمائے گا، پروردگار عالم ان کو قدرت دے گا، پروردگار عالم ان کو قدرت دے گا اس نظام پر کہ جس نظام نے عالمی بننا ہے اور جس نظام نے پورے عالم میں الہی دستورات اور الہی جو احکامات ہے، جو اقدار الہی ہے، دراصل یہ نظام اقدار الہی کا ترجمان ہوگا اور یہ ایک ایسا دین عالمی بن جائے گا ان کے توسط سے کہ جس دین پر اللہ راضی ہوگا اور اللہ نے خود ان کے لیے اس دین کا انتخاب کیا ہوگا. اب ذرا قرآن اٹھا کر دیکھیں کہ وہ نظام کون سا نظام ہے، وہ دین کون سا دین ہے جس نظام اور دین پہ اللہ راضی ہو. تو ذرا آپ غدیر خم کا اگر واقعہ آپ کے سامنے آ جائے، الیوم اکملت لکم، پروردگار عالم اس آیت میں اسلام پہ رضایت اور اسلام کے کامل ہونے کا اور اسے ایک ابدی دین اور نظام بنانے کا اعلان کیا. تو یہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا اور یہ لوگ جو عمل صالح بجا لائے ہیں، کوئی اپنی طرف سے یہ کوئی نظام نافذ نہیں کریں گے، یہ اپنی طرف سے کوئی نظام عالم کے لیے نہیں لائیں گے، بلکہ وہی نظام یہ لائیں گے جس نظام کا اعلان غدیر میں ہوا ہے. یہ اسی نظام کو نافذ کریں گے جس نظام پہ اللہ غدیر میں راضی ہوا ہے. تو اللہ اس آیت میں اس دور کے نظام کی بھی معرفی فرما رہا ہے کہ یہ ایمان والے
یہ عمل صالح والے کہ جنہیں ہم خود خلیفہ بنائیں گے اور جو نظام ان کے پاس ہوگا اس نظام کو اللہ ان کے لیے پسند فرمائے گا اور اس نظام کو نافذ کرنے کے لیے پروردگار ان کو قدرت عطا فرمائے گا، قدرت اقتصادی، قدرت مالی، قدرت حکومتی، قدرت سیاسی، قدرت انتظامی، قدرت اجتماعی، ہر حوالے سے پروردگار عالم ان کو قدرت عطا فرمائے گا۔ ہر حوالے سے وہ قوی ترین لوگ ہوں گے کہ جن کے نظام پر اللہ خود راضی ہے، اور اس کے بعد پروردگار عالم آگے بڑھ کے اس نظام اور اس دور کے بارے میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، کہ ہم اس زمانے میں امنیت کو قائم کریں گے، یعنی ان لوگوں کی حکومت سے پہلے، ان لوگوں کے خلیفہ بننے سے پہلے اس روئے زمین پر امنیت آپ کو نظر نہ آ جائے۔ ان کے خلیفہ بننے سے پہلے آپ اپنے گھر میں بھی ناامن رہے، آپ اپنے محلے میں بھی ناامن رہے، آپ اپنے شہر میں بھی اجنبی ہو جائے، آپ اپنے ملک میں بھی غریب بن جائے کہ کوئی پرسان حال نہ ہو جائے، آپ کو ڈھونڈ کر بھی امنیت نامی کوئی شے نہ ملے، ناموس گھروں میں محفوظ نہ رہے۔ تو دراصل یہ جو خوف ایک عالمی خوف ہے کہ جو آپ اور ہمارے گھروں پر، آپ اور ہمارے بچوں پر، آپ اور ہمارے محلے میں، آپ اور ہمارے دوستوں پر، ہمارے پورے معاشرے پر جو خوف کا سایہ ہوگا، خدا یہ وعدہ کر رہا ہے کہ ان لوگوں کی حکومت میں پروردگار عالم ضرور بضرور اس خوف کے ماحول کو امن سے تبدیل کرے گا اور پورے عالم میں امنیت کا ایک بے مثال نظام قائم ہو جائے گا، اور یہ قائم کرنے والا کوئی اور شخص نہیں ہوگا، وہ وارث پیغمبر اور پیغمبر کا بارواں جانشین امام مہدی عجل اللہ